السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہم رب زدنی علما سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ تو ہم نے سورۃ الفیل کو اچھی طرح سے پڑھا اور اسے سمجھنے کی کوشش کی۔ اس میں چند ایک جو سیکھنے کی مزید باتیں ہیں وہ یہ ہیں کہ حسد اور بری نیت جب بھی کسی بھی انسان کے دل میں پیدا ہوتی ہے تو اللہ رب العزت اسے ذلیل کر دیتے ہیں۔ یہ انسان کے لیے اتنی خطرناک ہے۔ ابرہہ نے اہل مکہ کے ساتھ حسد کیا کہ لوگ ان کے شہر میں کیوں جاتے ہیں، ان کو اتنی عزت اور اتنا اکرام کیوں دیتے ہیں، اور ان کو اتنی زیادہ تجارتی فوائد کیوں حاصل ہوتے ہیں۔ تو اس کے اس حسد کی وجہ سے اللہ رب العزت نے اسے ایک نشان عبرت بنا دیا۔ پھر دوسری سیکھنے کی بات جو ہے اس میں وہ یہ ہے کہ جب مادی وسائل ختم ہو جاتے ہیں تو پھر غیبی مدد آتی ہے۔ اہل مکہ نے دیکھا کہ ان میں اتنے بڑے لشکر سے، اتنے طاقتور لشکر سے لڑنے کی کوئی طاقت نہیں۔ عبد المطلب انہوں نے جا کر ابرہہ سے اپنے اونٹ مانگ لیے اور کہا کہ جس کا گھر ہے اس کی اب وہی حفاظت کرے گا، ہمارے بس کی بات نہیں۔ تو پھر اللہ رب العزت کی طرف سے غیبی مدد آئی۔ ویسے ہم پہلے سورت کے بارے میں معلومات جانتے ہیں اور پھر اس کا ترجمہ کرتے ہیں، مگر آج میں اس سورت کا پہلے آغاز میں ہی ترجمہ کرنا چاہتا ہوں۔ تو پہلے اس کا ہم ترجمہ دیکھ لیتے ہیں۔ اچھا، اس کا جو ترجمہ ہے یہ انگریزی زبان میں رکھنے کا مقصد یہ ہے کیونکہ اردو زبان میں اگر ہم رکھیں تو ہر دیکھنے والے کی توجہ سب سے پہلے اس کے ترجمے کی طرف جائے گی اور زیادہ تر اس کی توجہ یہیں پر مرکوز رہے گی، کیونکہ اسے یہ حصہ بالکل سمجھ نہیں آ رہا تو اس پر وہ قدرتی طور پر توجہ بالکل دے ہی نہیں پاتا۔ جو بھی انسان ہے وہ اس چیز کو دیکھتا ہے جو اسے سمجھ میں آتی ہے۔ تو اب اس کو انگریزی میں رکھنے کا مقصد یہ ہے کہ زیادہ تر ناظرین ہمارے جو پاکستانی ہیں ظاہر ہے تو انہیں انگریزی اس قدر سمجھ میں نہیں آتی، تو ان کی توجہ ادھر نہیں جائے گی۔ اگر آپ کو اس سے کسی بھی قسم کا مسئلہ ہے یا پریشانی ہے تو آپ مجھے کامنٹ میں ضرور بتائیں، تو آپ کے مشورے کا میں انتظار کروں گا کہ اسے انگریزی میں ہی رکھا جائے یا اسے اردو میں رکھا جائے تو زیادہ آسانی ہوگی آپ کے لیے۔ یہ میری ایک سوچ ہے۔ اچھا، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلی آیت ہے لِإِيلَافِ قریش۔ لام سب سے شروع میں ہے، لام لی کا ترجمہ ہم نے کیا تھا لیے۔ کہاں کیا تھا؟ سورۃ الفاتحہ کی پہلی آیت، الحمد للہ، للہ، لی، اللہ، لام الگ ہے، اللہ الگ ہے، تو لام اور اللہ لفظ جلالہ جب آپس میں ملیں گے تو بن جائے گا للہ، للہ یعنی اللہ کے لیے۔ تو لام کے نیچے زیر ہوتی ہے تو اس کا مطلب ہوتا ہے عربی زبان میں لیے۔ تو یہاں ہے لی ایلافی، کس کے لیے؟ ایلاف کے لیے۔ اب ایلاف کیا ہے؟ اس کو آسان طریقے سے سمجھنے کے لیے یہ جو یہاں پر یا ہے نا حمزہ کے بعد، اس یا کو ہٹا دیں گے اور اس کو فا کے بعد تا لگا دیں گے تو بن جائے گا الفت۔ الفت اردو میں ہم سب کو معلوم ہے محبت، انسیت، تو مانوس کرنے کے لیے، ایلاف کا مطلب ہے مانوس کرنے کے لیے یا ان کے لیے آسان بنانے کے لیے اور ان کے دلوں میں اس کی نفرت کو ختم کر دینے کے لیے، انسیت بڑھانے کے لیے، الفت بڑھانے کے لیے۔ لِإِيلَافِ قریش، کس کی انسیت بڑھانے کے لیے؟ قریش کی انسیت بڑھانے کے لیے۔ لِإِيلَافِ قریش۔ ابھی صرف ہم ترجمہ دیکھیں گے، باقی ہم اسے اچھی طرح بعد میں سمجھیں گے۔
پھر کیا ہے؟ دوبارہ وہی لفظ ہے ایلاف، جو یہاں ہے نا لی ایلاف، لیے ایلاف کے، تو یہی وہی ہے ایلافہم، ایلاف الفت بڑھانے کے لیے، انسیت بڑھانے کے لیے، انہیں مانوس کرنے کے لیے، ہم یہ ضمیر ہے، ایلافہم ان کی الفت بڑھانے کے لیے یا انہیں مانوس کرنے کے لیے، قریش کو۔ رحلہ یہ ہم اردو زبان میں بھی لفظ استعمال کرتے ہیں، رحلت، فلاں صاحب بقضائے الہی جہان فانی سے رحلت فرما گئے، رحلت کہتے ہیں سفر کو، یہیں سے لفظ نکلتا ہے مرحلہ، اگلے مرحلے میں چلے گئے، رحلت کا مطلب ہوتا ہے سفر۔ رحلت الشتائی، شتاء عربی میں کہتے ہیں سردی کو، رحلت الشتائی سردی کا سفر، والصیف واو عربی میں کہتے ہیں اور، یہ سب کو معلوم ہوگا انشاءاللہ، واو اور، والصیف صیف عربی میں کہتے ہیں گرمی کو، تو مانوس کرنے کے لیے ان کو، قریش کو یعنی مانوس کرنے کے لیے ان کو ضمیر جاری ہے قریش کی طرف، رحلت الشتائی کس سے مانوس کرنے کے لیے؟ سردی کے سفر سے اور گرمی کے سفر سے۔ فل تو شروع میں فا ہے، تو اس کا پرانی اردو میں تو ہمیشہ ترجمہ ہوتا ہے پس، اب جس کو پس سمجھ نہیں آتا تو وہ اس کا ترجمہ کر لے تو فَلْيَعْبُدُوا تاکہ وہ یعنی انہیں چاہیے کہ، تو انہیں چاہیے کہ عبادت کرتے رہیں، کس کی عبادت کرتے رہیں؟ یعبدو عبادت ہے نا، یعبدو وہ سب عبادت کرتے رہیں، یعبدو عبادت عبد، عبادت کرتے رہیں، کس کی عبادت کرنی ہے؟ رب کی، کون سا رب؟ ھذا البیت، رب ھذا البیت اس گھر کا رب، تو انہیں چاہیے کہ اس گھر کے رب کی عبادت کرتے رہیں۔ رب سب کو معلوم ہے، ھذا اس میں اشارہ ہے، جب بھی کسی چیز کی طرف اشارہ کرنا ہوتا ہے تو ہم کہتے ہیں ھذا کتاب، ھذا قلم، تو ھذا البیت، ھذا بیت ہوتا تو یہ گھر، اب البیت لگا ہے تو خاص کرنے کے لیے، جب الف لام داخل ہو جاتا ہے تو یعنی کسی خاص گھر کی بات ہو رہی ہے، وہ خاص گھر اللہ کا گھر ہم سب کو معلوم ہے، بیت اللہ خانہ کعبہ کی بات ہو رہی ہے، بس وہ عبادت کریں اس گھر کی، اس گھر کے رب کی۔ پھر اس رب کی تعریف آگے کی جا رہی ہے کہ اس رب نے کیا کیا ہے ان کے لیے، الذی وہ رب جس نے، الذی وہ رب جس نے، وہ جو، الذی کا مطلب ہوتا ہے وہ جو، اطعمہم، اطعم طعام سے بنا ہے، طعام یہ تو لفظ سب کو معلوم ہوگا انشاءاللہ، طعام شادی کارڈ پہ بھی لکھا ہوتا ہے، اطعمہم جس نے انہیں، وہ رب جس نے انہیں کھانا کھلایا، یہ ہم وہی ہے، ہم ضمیر ہے، اس کا اشارہ قریش کی طرف ہے، یہی والی ایلافی ہم، یہاں اس کے نیچے زیر ہے اور یہاں ہے ہم پیش کے ساتھ، ضمیر ہے قریش کی جگہ پر استعمال ہوئی ہے، یعنی اطعم قریشن اگر ہم کہیں تو فیڈس دیم، یہ اوپر آ رہا ہے کہ دیم جو ہے وہ استعمال ہوتا ہے ناؤن کی جگہ پر، بار بار ہم اسم کو نہیں دہراتے، اس کی جگہ ضمیر لگاتے ہیں، تو وہ ہے الذی اطعمہم جس نے انہیں کھلایا، من جوع بھوک سے انہیں کھلایا، من سے، اور جو کہتے ہیں بھوک کو، جوعن کا مطلب ہوتا ہے بھوک، ہنگر، انہیں کھلایا بھوک کے بعد، واو کا مطلب بتا چکے ہیں ہم اوپر، ذرا دیکھیں دوبارہ جا کر، جس کو نہیں یاد تو خود ہی دیکھیں، آمنا اور اس نے کیا کیا؟ امن دیا، آمنا امن، جس نے انہیں امن، آگے پھر وہی ضمیر ہے ہم،
یعنی آمنا قریشین، قریش کو امن دیا، انہیں امن دیا، ہم مطلب انہیں، الذی اطعمہم من جوع، جس نے انہیں کھلایا بھوک کے بعد، وآمنہم، اور انہیں امن دیا، من خوف، خوف کے بعد۔ تو اس ویڈیو کو اس ترجمے تک رکھتے ہیں اور پھر اگلی ویڈیو میں ہم اس پر ذرا غور و فکر کریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔